إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى في كتابه وكلامه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. سے ابھی باقی ہے، کیسے کہہ رہے ہیں نہیں ہے، کہاں سے یہاں سے؟ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله والمعقبات من الله هي الملائكة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ کی جو سورۃ رعد کی آیات ہیں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے. معقبات کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنا. تو اللہ نے جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، تو جو فرشتے آتے ہیں تو ایک فرشتے تو صبح میں آتے ہیں اور ایک فرشتے جو ہیں پھر عصر میں آتے ہیں. جو عصر میں آتے ہیں گویا وہ ساری رات کی ڈیوٹی کرنے کے بعد صبح کو واپس ہو جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو بندے صبح کی نماز کو جماعت سے پڑھیں اور عصر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں تو ملائکہ اللہ کی دربار میں رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے تیرے بندوں کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ تیری نماز میں مشغول تھے. جب ہم پہنچے ہیں تو عبادت میں مشغول تھے، اور جب ہم نے ان کو چھوڑا ہے تو تیری نماز میں مشغول تھے. تو یہ معقبات ہیں جو بندے کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو جنوں سے، جانوروں سے، زہریلی چیزوں سے، ہلاکت سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہو جائے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں معقبات کا معنی کیا؟ والمعقبات من اللہ الملائکہ، اللہ کے فرشتے ہیں. وقال اکرمان ابن عباس: یحفظونہ من امر اللہ. قال ملائکۃ یحفظونہ من بین یدیہ ومن خلفہ. بندے کی آگے سے بھی حفاظت کرتے ہیں، پیچھے سے بھی حفاظت کرتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ قَدْرُ اللَّهِ خَلُّوا عَنْهُ. جب اللہ کی تقدیر آ جائے تو پھر وہ ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی تقدیر کو تو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا. وقال مجاہد: ما من عبد الا له ملك موکل يحفظ في نومه ويقظته من الجن والانس والهوام وما من شيء ياتيه يريده الا قال له الملك وراءك الا شيء اذن الله فيه ويصيبه. ابو بصر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ نہیں مگر اللہ نے اس کے لیے ایک فرشتہ رکھا ہے، ملک موکل، اس کی حفاظت کرتا ہے. بندہ نیند میں ہے، بندہ جاگتا ہے، وہ حفاظت کرتا ہے جنوں سے، انسانوں سے، جانوروں سے.
کوئی چیز بھی اگر اس بندے کو نقصان پہنچانا چاہے تو ملائکہ اس کو ہٹا دیتے ہیں. ہاں مگر جب اللہ کی تقدیر کا فیصلہ آ جائے تو پھر کوئی نہیں روک سکتا. وقال الثوري النبي بن ابي ثابت سعيد بن جبير بن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه قال ذلك ملك من ملوك الدنيا له حرس من دونه حرس. یعنی گویا اللہ پاک نے ہر بندے کو ایسے بنایا ہے جیسے وہ بادشاہ ہو. جیسے بادشاہ کے آگے پیچھے حفاظت کے لیے پہرا ہوتا ہے, اللہ نے بھی اپنے ہر بندے کو پہرا رکھا ہے. اور یاد رکھو کہ یہ اللہ کی حفاظت نہ ہو تو کوئی بندہ دنیا میں چلتا نظر بھی نہ آئے, تاکہ اس کو جن اور حوام اور دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ تباہ و برباد کر دیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتی ہیں. اس لیے ایک صحیح حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اسی مکہ مکرمہ میں آپ تشریف لے گئے رات میں, اور آپ کے ساتھ تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, جو صحابی جلیل ہیں اور فقہاء صحابہ میں سے ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. تو حضور پاک جنت المعلیٰ کی طرف تشریف لے گئے, اور جب اس شہر سے باہر گئے تو ایک جگہ پر سرکار دو جہاں نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے کہ تم یہیں بیٹھ جاؤ. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جب بیٹھ گئے تو حضور نے اس کے ارد گرد ایک خط کھینچ دیا, ایک لکیر کھینچ دی, اور فرمایا خبردار اس سے باہر نہیں نکلنا. گویا کہ یہ حصار تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے, اور حضور تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کافی دیر گزری تو مجھے بڑے شور کی آوازیں آئیں کہ لوگ شور کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں, اور بڑی روشنیاں نظر آئیں. تو میں گھبرا گیا کہ کہیں دشمن حضور پہ حملہ کر دے اور میں یہاں بیٹھا ہوں, تو کم از کم میں تو کچھ جانثاری کروں, اور پھر حضور کی فرمان یاد آ جائے کہ عبداللہ ابن مسعود اس سے باہر نہیں نکلنا, پھر میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. اور پھر جب میں آوازیں سنوں اور پھر دل کرے کہ حضور کی خدمت کے لیے دوڑوں, پھر ڈر کے بارے بیٹھ جاؤں. حضور نے منع فرمایا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ صبح ہو گئی, اور جب صبح کی نماز کے لیے حضور تشریف لے آئے تو مجھے دیکھا کہ میں اسی جگہ بیٹھا ہوں. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ, میری تو ساری رات بڑی پریشانی میں گزری ہے کہ میں آوازیں سنتا تھا کہ لوگ لڑ رہے ہیں اور شور کر رہے ہیں اور بڑی روشنیاں ہیں, تو مجھے خطرہ ہوا. آپ نے فرمایا اچھا کیا کہ تم باہر نہیں نکلے, اگر تم اس خط سے باہر نکلتے تو آپ کو جن جو ہے اٹھا کر لے جاتے اور تیرے ٹکڑے کر دیتے. وہ جنات تھے سارے اور جھگڑے تھے ان کے, اور میں ان کے فیصلے کر رہا تھا. تو اس لیے جنات جو ہیں انسان کو نقصان پہنچا دیتے ہیں, شیاطین جو ہیں وہ انسان کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. انسان کے اپنی غفلتیں جو ہیں وہ بھی بندے کو نقصان پہنچا دیتی ہیں. لیکن یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے ہر بندے کی حفاظت فرماتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا وقال اللہ فی ابن عباس له معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ, یعنی ولی السلطان یقود علیہ الحرس. وقال امرأ اکرم رسیلہ هؤلاء الامراء الواقع من یدیہ ومن خلفہ, یہ عمراء جن کے آگے پیچھے پہرا ہوتا ہے. وقال الزحاق بن عدو السلطان المعروض, نے کہا اس سے مراد صرف بادشاہ ہے جس کی اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے. وهما الشرك والظاهر والله اعلم ان مراد ابن عباس كما ضحك بهذا ان حفص ملائكه الشبه ورسا اولئك ملوكهم وامرائهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس, حضرت اکرمہ, حضرت ضحاک کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دنیا میں بادشاہوں کی, عمراء کی حفاظت کے لیے ان کے آگے پیچھے پہرے دار ہوتے ہیں, سپاہی ہوتے ہیں, ان کے اسکواڈ ہوتے ہیں, اللہ پاک نے اپنے ہر بندے کی حفاظت کے لیے ملائکہ کو مقرر فرمایا. وقد روى الإمام أبو جعفر ابن الجرير ها هنا حديثا غريبا جدا. وقال حدثني المثنى قال حدثنا ابراهيم بن عبد السلام بن الصالح القشيري حدثنا علي بن جرير عن بعض من سلمة عبد الحميد بن جعفر كان العدوي قال دخل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن العبد كم معه من ملك. فقال ملك على يمينك على حسناتك وهو أمير على الذي على الشمال, فإذا عملت حسنة كتبت أشرا, وإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال الذي على اليمين اكتبها. قال لا.
لعلہ یستغفر اللہ ویتوب استغفر 3 مرات۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو جعفر بن شریر نے ایک حدیث یہاں ذکر فرمائی ہے اس آیت پر، لیکن یہ حدیث جو ہے اس میں غرابت ہے، بے حد کمزور روایت ہے۔ اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثالث الخلفاء داماد نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خدمت میں آئے اور آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے کتنے فرشتے ہیں جو بندے کی حفاظت کرتے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ملک علی یمینک علی صنعتک، اللہ پاک نے ایک فرشتہ تیرے دائیں کندھے پہ رکھا ہے اور ایک بائیں طرف رکھا ہے، اور دائیں والا تیری نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں والا تیری برائیاں لکھتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ایک کرامن کاتب۔ لیکن یاد رکھو اللہ تو سب جانتے ہیں، اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ تو پھر فرشتے کا اور لکھنے کا اور نامہ اعمال، یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ وہ کیا ہے جو ان کے عقل کے مطابق ہے، کہ دیکھو تمہارا ہر عمل لکھا ہوا ہے، کتاب موجود ہے، نامہ عمل موجود ہے، گواہ موجود ہے، انبیاء موجود ہے۔ اب بتاؤ انکار کرتے ہو کہ مانتے ہو؟ تاکہ کسی کا عذر باقی نہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قیامت میں کسی کو عذاب دے تو اب عذر باقی نہ رہے۔ حتیٰ کہ اللہ کا عدل دیکھیں کہ قیامت والے دن بعض کافروں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے بارے میں فرمائیں گے وہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے، اور اسی طرح آتا ہے کہ بعض عرض کریں گے کہ مولا آپ نے جو گواہ رکھے ہیں ہمارے خلاف وہ فرشتے ہیں، وہ ہماری جنس سے بھی نہیں ہیں، اور ہم نے تو ان گواہوں کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، ان کی گواہی پہ ہمیں جہنم ڈال رہے ہیں آپ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما دے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس کی زبان پہ مہر لگا دو، زبانوں پہ مہر لگ جائے گی۔ اللہ حکم دیں گے فخذ کو، سب سے پہلے فخذ بولے گی، یہ انسان کی ران جو ہے نا سب سے پہلے یہ گواہی دے گی۔ اللہ حکم دیں گے کہ بولو بتاؤ تم نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ اللہ حکم دیں گے پاؤں کو کہ بتاؤ کہاں کہاں چل کے تم گئے۔ اللہ حکم دیں گے جناب ہاتھوں کو ہاتھ بولیں گے، چمڑا بولے گا، فخذ بولے گی، اب وہ ہکا بکا کھڑا ہو، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ حتیٰ کہ جب اس کی زبان کھلے گی تو وہ اپنے آپ سے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ اپنے بدن سے کہے گا تم بھی میرے خلاف گواہ بن گئے ہو۔ کمال کی بات ہے، تم تو گواہی نہ دیتے کم از کم۔ وہ کہیں گے بدبخت جو خدا زبان کو بلوانے پہ قادر ہے وہ ہمیں بھی تو بلوانے پہ قادر ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ کا جب حکم ہو گیا تو اس لیے اب جناب بتائیں کہ پھر کہے گا کہ ہاں، قرآن کہتا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اب ایک اقرار کر لیں ہاں جی مولا ہم نے کیا۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اللہ فرمائے کہ ڈال دو جہنم میں، اب تو کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ تو اس لیے اللہ یہ سارا معاملہ ورنہ اللہ جانتے ہیں، ہمارا ہر عمل اللہ کے سامنے ہے، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ کا عدل ہے، اللہ کا انصاف ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں قوت دی ہے، حواس خمسہ دیے ہیں، نوع من الاختیار دیا ہے، اور قیامت والے دن بھی اللہ نے گواہ رکھے ہیں کہ ہر انبیاء جو ہیں اپنی امت پہ گواہی دیں گے، اور تمام امتوں پہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ پھر نامہ اعمال آئیں گے، صحائف اعمال آئیں گے، پھر اعمال کا باقاعدہ وزن ہوگا کہ چلو وزن کرو دیکھیں کیا۔ تو یہ سارا کیوں ہے کہ بندے کو عذر باقی نہ رہے کہ میرا اللہ کبھی کسی کو سزا نہیں دیتے، اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ نا انصافی سے پاک ہے، اللہ کے ہاں حق ہے، عدل ہے، سچ ہے۔ آپ نے فرمایا ایک فرشتہ تیرے داہنے ہاتھ پہ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الَّذِي عَلَى الشِّمَالِ، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ داہنے والا فرشتہ جو ہے اس پر حاکم ہے، اور جب بندہ نیکی کرتا ہے تو یہ لکھ لیتا ہے، اور اس کے بعد صرف یہ، اور جو اس کے بعد جناب 10 نیکیاں بھی یعنی 10 گنا ثواب بھی لکھ دیتا ہے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو نیکی کرے گا 10 گنا ثواب۔ تو فیصلہ ہے نا اللہ کا،
اچھا کبھی چاہتے ہیں تو 10 گنا سے بھی بڑھا دیتے ہیں، 700 گنا، اور اگر اللہ آپ اپنے حرم میں موقع دینے کی کرنے گا تو 1,00,000 درجہ بڑھ گیا۔ تو اب جناب جب کوئی برائی کرتا ہے تو وہ فرشتہ جو ہے بائیں طرف وہ پوچھتا ہے دائیں والے سے، آپ تو میں لکھوں؟ نہیں ابھی نہ لکھو، ابھی نہ لکھو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لیں، لعلہ یستغفر اللہ ویتوب، شاید یہ توبہ کر لیں۔ وہ 3 دفعہ اجازت مانگتا ہے کہ بھئی اب تک تو توبہ نہیں کی، وہ کہتا ٹھہر جاؤ، شاید توبہ کر لیں، شاید توبہ کر لیں۔ فَإِذَا قَالَ ثَلَاثًا قَالَ اُكْتُبُهَا أَرَاحَنَا اللَّهُ مِنْهُ بِئْسَ الْقَرِينُ۔ جب اتنی 3 دفعہ پوچھنے کے بعد وہ کہتا ہے جی اب تک تو توبہ نہیں کی، وہ کہتا ہے اچھا اب لکھ لو، اللہ اس برے کی صحبت سے ہمیں بچائے، اس بدبخت کو توبہ کا خیال بھی نہیں آیا۔ تو پھر فرشتے بد دعا کرتے ہیں، مَا قَلَّ مُرَاقَبَتُهُ إِلَّا وَقَلَّ اسْتِحْيَاؤُهُ مِنَّا۔ اب جناب فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کیسا بندہ ہے جس کو نہ تو اللہ کا خیال ہے اور نہ ہمارا حیا ہے۔ کوئی تصویر کرتا کہ ابھی فرشتے میرے ساتھ ہیں اور میں گناہ کر رہا ہوں، فرشتے میرے ساتھ ہیں اور میں عیب کر رہا ہوں۔ یقول اللہ تعالی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی زبان سے حرف نکلتا ہے تو حفاظت کرے۔ وَمَلَكَانِ مِن بَيْنِ يَدَيْكَ وَمِن خَلْفِكَ، یعنی 2 فرشتے تو یہ ہو گئے، اور 2 فرشتے جو ہیں وہ تیرے آگے اور 2 تیرے پیچھے۔ یقول اللہ تعالیٰ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ وملک قابض علی ناصیتک فإذا تواضعت للہ رفعک فإذا تجبرت علی اللہ قسمک۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اور ایک فرشتہ جو ہے تیری پیشانی پہ مسلط ہے، جب تو اللہ کے آگے جھکتا ہے تو وہ تجھے بلند کر دیتا ہے، اور جب تو اکڑتا ہے تو پھر تجھے توڑ دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا تکبر کسی کو پسند ہے۔ آدمی جب تکبر کرے تو سمجھو کہ وہ مارا گیا۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وَمَلَكَانِ عَلَىٰ شَفَتَيْكَ لَيْسَ يَحْفَظَانِ عَلَيْكَ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا کہ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی جو ہے وہ تیرے ہونٹوں پہ ہے، لیکن وہ اس سے صرف وہ لکھتے ہیں جب تو درود پڑھتا ہے محمد مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ وملک قائم علی فیک لا یدع ان تدخل ید فی فیک، اور اللہ پاک نے تیرے منہ پر کے لیے بھی فرشتہ رکھا ہے تاکہ کوئی سانپ کوئی چیز داخل نہ ہو۔ وَمَلَكَانِ عَلَىٰ عَيْنَيْكَ فَهَٰؤُلَاءِ أَشْهَدُ أَمْلَاكَ عَلَىٰ كُلِّ آدَمِيٍّ، اور 2 فرشتوں کی ڈیوٹی جو ہے وہ تیری آنکھوں پہ ہے، یہ 10 فرشتے ہیں جو تیری حفاظت کر رہے ہیں۔ يَنزِلُونَ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ عَلَىٰ مَلَائِكَةِ النَّهَارِ، دن کے فرشتے آتے ہیں پھر رات کے فرشتے آتے ہیں، لأن ملائکۃ اللیل سوا ملائکۃ النہار فهؤلاء يشرون ملکا علی کل آدمی۔ تو دن کے 10 اور رات کے 10 شمار کریں تو پھر 20 فرشتے ہیں جو ہر بندے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وابلیس من النہار وردہ باللیل، اور ہلاکت میں ڈالنے کے لیے ابلیس خود دن میں کام کرتا ہے اور رات میں ابلیس کی اولاد کام کرتی ہے، ذریت کام کرتی ہے۔ لیکن حدیث بہرحال ضعیف ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ثابت ہے نا اللہ کے قرآن کی آیات سے کہ اللہ کے فرشتے ہم پر حفاظت کرتے ہیں۔ باقی 2 ہیں 4 ہیں یہ باتیں جو ہیں، 2 تو ہیں کرام القاتبین، باقی کتنے ہیں اس میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ معقبات اللہ کے فرشتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ زبان پہ اتنی ہے، یہ روایت مبارک جو ہے ضعیف ہے اور اس میں غرابت ہے، لیکن قرآن پاک سے حفاظت کرنا جو ہے وہ ثابت ہے۔ وقال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا اسد بن عامر قال حدثنا سفیان قال حدثني منصور بن سالم بن الجعد النبي عبد الله قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عليكم من احد الا وقد وكل به قليل من الجن وقليل من الملائکہ۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے کوئی بندہ پیدا نہیں کیا مگر اس کے ساتھ 2 قرین ہوتے ہیں، ایک جنوں میں سے شیطان اور ایک فرشتہ۔ شیطان برائی پہ ابھارتا ہے اور فرشتہ جو ہے وہ نیکی پہ ابھارتا ہے۔ یہ تو ہر انسان کے قالوا ایاک یا رسول اللہ، انہوں نے کہا حضور کیا وہ جن آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔
آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، ولکن اللہ اعاننی علیہ فلا یامرنی الا بخیر، لیکن میرے اللہ نے مدد کی، وہ جن جس کی مجھ پہ ڈیوٹی تھی وہ بھی مسلمان ہو گیا، وہ بھی مجھے بھلائی کی بات کہتا ہے، برائی کی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ہر انسان کے ساتھ اللہ نے لگایا ہے، ایک ملک ہے اور ایک جو ہے وہ جن ہے۔ ان پر اخراجی مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور اس کے بعد فرمایا یحفظونہ من امر اللہ، المراد حفظهم له من امر اللہ، اللہ کے حکم سے وہ حفاظت کرتے ہیں۔ رواه علی بن ابی طلحہ وغیر عباس علیہ راو جابر سعید بن جبیر و ابراہیم النخعی وغیرہم، وقال قتادہ یحفظون من امر اللہ، وقال وفی بعض القراءات یحفظونہ بامر اللہ، من امر اللہ کے بجائے یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وقال قابل الاحبار لو تجلى لابن آدم كل سعر وكل حذر لرأى كل شيء من ذلك شيئا يقينه لولا أن الله بكر بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وأوراتكم إذا لتخطفتم۔ حضرت قابل الاحبار فرماتے تھے کہ اگر اللہ ابن آدم پہ روشن کر دے، ہر چیز دیکھ لے، آسان بھی مشکل بھی، پھر اس کو پتہ لگے گا کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنے فرشتے رکھے ہیں جو تم سے تمہارے کھانے میں، تمہارے پینے میں، تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے فرشتے حفاظت نہ کریں تو تمہیں تو شیاطین الجن جو ہے اٹھا کے لے جائیں۔ وقال ابو امامہ ومن آدمین الا ومعه ملک یزود الذی قدر له، اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بندہ ایسا نہیں مگر جس کے ساتھ فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، حتیٰ کہ پھر تقدیر کا جو فیصلہ ہے وہ غالب آتا ہے۔ وقال ابو جعفر بن راجل علی رضی اللہ تعالی عنہ وهو يصلي فقال احترس فإن ناسا يريدون قتلك، فقال انما كل رجل ملكين يعبدان مما لم يقدر، فاذا جاء القدر خليا بينه وبينه ان الاجل جنة حصینۃ۔ اس روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی قبیلہ بنی مراد کا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا، حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے، اس نے آ کے عرض کیا کہ یا علی احترس، حفاظت کرو اپنی حفاظت پہ انسان، فإن ناسا من مراد، میرے قبیلے مراد کے کچھ لوگ جو ہیں یریدون قتلک، وہ تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، لہذا آپ اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے فرمایا ما ان رجلا معه ملکین، اللہ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے رکھے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، جب تک تقدیر نہ آئے وہ کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جب تقدیر کا فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ فرشتے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ تو لہذا جو اللہ کا فیصلہ ہے نا، تقدیر اور موت کا وقت ہے، وہ خود میری حفاظت کر رہا ہے، وہ سب سے بڑی ڈھال ہے، وہ سب سے بڑی حفاظت ہے جو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اسی لیے بعض روایات و آثار میں یہ آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بدر من ابدال الاسلام، آپ اسلام کے بہت بڑے بہادر انسان تھے، اور جب جنگ ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بے جگری سے لڑتے تھے کہ صفوں کے اندر گھس جاتے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت مہربانی کیا کریں، اب یہ تو بہادری نہیں ہے نا، ایک آدمی 2 سے لڑے گا، 4 سے لڑے گا، یہ ٹھیک ہے 200 سے لڑے گا، اور آپ بالکل دشمن کے صفوں کے اندر چلے جاتے ہیں کہ واپس آنا بھی مشکل ہو جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ موت جو ہے نا وہ مجھ سے ڈرتی ہے۔ تو ان کو بات سمجھنا ہے، انہوں نے کہا حضرت موت کیسے ڈرتی ہے، موت بھی کیسے ڈرتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ وقت سے پہلے موت آ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اسی لیے تو بھاگتی ہے نا، میں چاہے کچھ بھی کروں وقت آئے تو آئے نا، تو جب تک وقت نہیں آئے گا وہ تو بھاگے گی، میرے قریب بھی نہیں آئے گی، تو میں کیوں ڈروں؟ تو لہٰذا جب وقت آ جائے گا تو موت آ جائے گی، پھر میری حفاظت بھی کسی کام کی، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر آ جائے گی۔ وقال بعضهم يحفظون من امر الله بامر الله كما جاء في الحديث انهم قالوا يا رسول الله رايت رقيا نسترقي بها هل ترد من قدر الله شيئا، فقال هي من قدر الله۔ بعض صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بعض رقیہ جو ہے بیماروں پہ پڑھتے ہیں کہ یہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو،
معوذتین پڑھ کے دم کر دو. یہ جتنے ہم چیزیں پڑھتے ہیں یہ کوئی فائدہ دیتی ہیں بندے کو؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل فائدہ دیتی ہیں، اور یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پڑھے گا تو فائدہ کر دوں گا اور یہ نہیں پڑھے گا تو فائدہ نہیں کروں گا. یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کے اندر ہر چیز لکھی ہے. وقال ابن نبیات مدنا ابو سعید شجو قال حدثنا حفص بن غیاث عن اشعث عن جهم عن ابراہیم قال اوحى الله الى نبی من انبیاء بنی اسرائیل عن كل قوم انه ليس من اهل قرية ولا اهل بيت يقولون لا طاعة له وتحولون منها الى معصية الله الا حول الله عنهم ما يحبون الى ما يكرهون. اب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی الى نبی من انبیاء بنی اسرائیل، پہلے انبیاء میں سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی قوم کو سمجھا دو کہ انہ لیس من اہل قریۃ، کہ کوئی بستی والے، ولا آل بیت، کوئی گھر والے جو پہلے اللہ کی طاعت میں لگے ہوئے تھے، اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی طاعت کو چھوڑ کے اب گناہوں میں پڑ گئے ہیں، تو اللہ بھی پھر ان کو ان کی بھلائی عافیت کے بجائے وہ چیزیں دکھلاتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتے. جیسے انہوں نے اپنی حالت کو نیکی سے برائی میں بدل دیا، اللہ ان کی راحت کو پھر عذاب میں بدل دیتے ہیں. تو اس لیے آدمی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں رہے. ثم قال تبارک تعالیٰ ان تصدیق ذلك فی کتاب اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد ورد هذا في حديث مرفوع. قال الحافظ محمد بن سالم في شعبة في كتاب صفة العرش حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أشر السلمي قال حدثنا أبو حنيفة اليماني الأنصاري عن غير بن الملك قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على منبر الكوفة قال والنظام صلی اللہ علیہ وسلم ابتدأنی وإذا سألت من خبر أنبأني وإن وجهني ربي رجلا قال رب عزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من قرية ولا على بيت قال ولا ما كرم من ثم دورنا إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحببت ما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے خطبہ دیا منبر کوفہ پہ، اور اس کے بعد فرمایا کنت اذا امسکت، اگر میں خاموش رہتا تو حضور خود مہربانی کر کے مجھے دین سمجھا دیتے، اور اگر میں پوچھ لیتا تو پھر حضور مجھے پیار سے جواب سمجھا دیتے. یعنی حضور کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اگر میں خاموش رہتا اور خود سوال نہ بھی کرتا تو حضور خود مہربانی کرتے، اور اگر میں کوئی سوال کرتا تو حضور جواب دے دیتے. حضور پاک نے حدیث قدسی بیان کی. اللہ فرماتے ہیں وعزتی وجلالی وارتفاعی فوق عرشی. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے اپنے استواء علی العرش کی قسم ہے، ما من قریۃ ولا اہل بیت، کوئی بستی والے کوئی گھر والے اگر گناہوں میں مبتلا تھے، انہوں نے گناہ چھوڑ کے میری فرما برداری اختیار کر لی، تو میں بھی ان پر عذاب ڈال کے اپنی رحمت کا حال ظاہر کر دیتا ہوں. یعنی جیسے وہ اپنے آپ کو بدلتے ہیں اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحم فرماتے ہیں. لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہذا غریب وفی اسنادہ من لا اعرفہ. وہ فرماتے ہیں کہ یہ سند جو ہے اس میں غرابت ہے، اور اس کی سند کے اندر بعض راوی ایسے ہیں جو مجہول ہیں، یعنی جن کے احوال معلوم نہیں ہیں. تو یہ محدثین کرام اور ائمہ محدثین مجتہدین رحمہم اللہ علیہم اجمعین، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، یہ ان کا محنتیں ہیں کہ انہوں نے ایک ایک رجال پہ بحث کی ہے کہ یہ حدیث ہمیں کس نے سنائی ہے، اور اس سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بحث کیا. اور اس درمیان میں کوئی راوی ایسا تو نہیں جو جھوٹا ہو، کوئی راوی ایسا تو نہیں جو کذاب ہے وضاح ہے، کوئی راوی ایسا تو نہیں جو بد مذہب ہے، کوئی راوی ایسا تو نہیں جس کا حافظہ آخری عمر میں جواب دے گیا تھا. یہ ساری تحقیقات کرنے کے بعد
سرکار دو عالم کا فرمان موتیوں کی طرح نکھار کے امت کو پیش کر دیا. اسی لیے لوگ بخاری اور مسلم رحمت اللہ علیہم اجمعین صحیحین کی کتابوں میں کیوں اعتماد کرتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اتنی محنت کرنے کے بعد اپنی کتاب میں وہ حدیثیں لکھ دی ہیں جن کے بارے میں اب ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں اس کے بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، اب ہمیں ان کے بارے میں کسی قسم کی ہمیں جو چیز صحیحین میں آ گئی آنکھیں بند کے آدمی اعتراض کر سکتا ہے کہ الحمدللہ یہ احادیث مبارک جو ہے صحیح ہے، اور ان کی تحقیق پہ دونوں ائمہ حدیث نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تمہیں پتا ہے کہ ان نے کیسی کیسی محنتیں کی ہیں، بس اللہ ان کی محنتوں کا ثمر ہے جو ان کو مل رہا ہے کہ آج زمین کے کونے کونے میں کوئی مدرسہ کوئی مسجد ایسی نہیں ہوگی. اللہ علیہ کی دعائیں کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کی یہ محنتیں جو ہیں اللہ نے قبول فرما لی. یہ علامت قبول ہوتی ہے کہ اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں اور ہر بندہ ان کے لیے دعا کرتا ہے. اب کس نے دیکھا امام بخاری؟ اچھا کس نے دیکھا امام مسلم؟ کس نے دیکھا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل؟ لیکن جب نام لیں گے کہیں گے رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں ان پہ رحمت. ہم نے کہاں دیکھا حضور کے صحابہ کو؟ جب کوئی نام لے گا تو کہے گا حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ. یہ اللہ کے ہاں مقبولیت کی علامت ہے جن پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے. ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اللہ کی اطاعت میں اللہ کے دین کی خدمت میں بندہ لگ جاتا ہے تو اللہ دریا کی مچھلیوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ بندہ اب میرا محبوب بن گیا، ان کے لیے تم بھی دعا کرو. تو دریا کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین. کہتے جی کہ اس مسئلے میں کہ مردے جو ہیں مرنے کے بعد ہماری بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں. کم از کم میری بات تو زندہ بھی نہیں سنتے، تو مردوں کا جھگڑا کیا کریں جب زندہ نہیں سنتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے. اب زندوں کے سارے مسئلے ختم ہو گئے ہیں، ہم سے قبر میں یہی مسئلہ پوچھا جائے گا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے. جب انشاءاللہ مر جاؤ گے نا جی پھر ملاقات ہوگی تو پوچھ لیں گے کہ تم سنتے تھے کہ نہیں سنتے. ابھی جھگڑے میں پڑنے کی کیا ضرورت. اور دوسری بات یاد رکھو یہ ہے کہ جتنا قرآن حدیث میں موجود ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ جب قبرستان پہ گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین. اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں موجود ہے کہ جنگ بدر کے بعد جب کفار قریش اور رؤساء قریش اور صنادید قریش کو قتل ہونے کے بعد ایک کنویں میں ڈال دیا گیا، ان کی لاشوں کو گڑھے میں ڈال دیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے نفس نفیس خود اس کنویں کی منڈیر پہ تشریف لے گئے اور اس کے بعد ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ او تم نے دیکھ لیا میرے رب کا وعدہ سچا ہو گیا کہ نہیں. تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کو کیا آپ خطاب کر رہے ہیں، بدبخت کافر مر گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے اور ان کی تو اب میرے خیال میں 2-3 دن گزر گئے، لاشیں بھی گل گئی ہوں گی، سڑ گئی ہوں گی. تو آپ نے فرمایا عمر اسمع منکم، تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں. تو اب حالانکہ وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ بہرحال اب بعض علماء فرما دیتے ہیں کہ بھئی یہ معجزہ تھا حضور پاک کا، اس لیے اللہ پاک نے ان کو سنوا دیا.
تو بہرحال اللہ چاہے تو ان کو سنوا دیں اور اللہ چاہے تو ان کو نہ سنوائیں۔ اب دیکھو نا جی، بعض اوقات زندہ ہے آدمی، مردہ بھی نہیں رہے گا، نہیں سنتا۔ اصحاب کہف جو ہیں 309 سال زندہ ہیں، غار میں سوئے ہوئے ہیں، کچھ نہیں سنتے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم جناب 300 یعنی 3 صدیاں بیت گئیں، اور 3 صدیوں کے بعد جو اٹھ کے بیٹھے نا جی، ایک دوسرے سے پوچھتے بھائی کیا کتنی دیر ہو گئی، کب لبستو؟ انہوں نے کہا لبسنا یومن او بعد، معلوم ہوتا ہے کہ پورا دن، یا نہیں یار پورا دن کا ہے، سورج ادھر تو ادھر آدھا دن سوئے ہیں، 309 سال گزر گئے ہیں اور کہتے ہیں جی آدھا دن سوئے۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، اگر 309 سال میں ناخن بڑھتے تو کتنے ہو جاتے؟ 2 میٹر کے تو ناخن ہو جاتے، بال بڑھتے تو کہاں پہنچ جاتے، لیکن اللہ نے کہا جیسے سو رہے اسی طرح پھولوں کی طرح سوتے رہو، بس ہم نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا ہے کہ تمہیں نیند میں اسی طرح سونا، اسی طرح اٹھا دینا، پتہ ہی نہ لگے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، وہ چاہتے ہیں تو سنوا دیتے ہیں اور وہ چاہیں تو نہ سنوائیں، ان کی مرضی ہے۔ زیادہ ان معاملات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آپ سے نماز کے بارے میں پوچھیں گے، اللہ آپ سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن آپ سے مردوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ وہ سنتے تھے کہ نہیں سنتے تھے۔ یہ بلا وجہ ایسے مسائل میں امت کو ڈالا جاتا ہے کہ امت لڑتی رہے اور کفر مزے کرتا رہے۔ کبھی ہم حیات النبی پہ لڑتے ہیں، کبھی ہم سماع موتا پہ لڑتے ہیں، کبھی ہم آمین پہ لڑتے ہیں، کبھی ہم رفع یدین پہ لڑتے ہیں، کبھی ہم نماز میں ہاتھ باندھنے پہ لڑتے ہیں، کبھی پاؤں کھلے کرنے پہ لڑتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ دشمن کو موقع ملتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیسے مسلمان ہیں 1400 سال میں جو اپنی نماز پہ بھی اتفاق نہیں کر سکے، آمین پہ بھی اتفاق نہیں کر سکے، اپنے انبیاء کی حیات پہ بھی اتفاق نہیں کر سکے، یہ ہمیں کس دین کی دعوت دے رہے ہیں، کیا دین پہنچائیں گے ہم؟ اور یاد رکھیں کہ جب صحابہ میں یہ جھگڑے نہیں تھے تو انہوں نے 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم گاڑ دیا، اور جس دن سے ہم نے لڑائی شروع کی کہ اب ہر آدمی کی مسجد الگ ہے، کہیں جناب رجبی بنائی جاتی ہے، کہیں 15 شعبان کی رات بنائی جاتی ہے، ساری رات رش میں لوگ مر گئے عمرے میں، صبح کی نماز نہیں پڑھی، گھر چلے گیا۔ ایسا کوئی احمق بے وقوف دیکھا ہوگا کہ ساری رات نفل عبادت کرتا رہے اور فجر کی نماز نہ پڑھے؟ اللہ کے بندے، اس سے تو کروڑ درجہ بہتر ہے کہ شاہ کی نماز جماعت سے پڑھو، فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، ساری رات سو جاؤ، زیادہ ثواب ہے۔ ساری رات تو عمرے میں مرتا رہے اور صبح ہم جب آ رہے تھے لوگ گاڑیاں پکڑ پکڑ کے بیٹھ رہے تھے، 10 ریال 10 ریال 10 ریال، نکلو جی بچے جڑے ہوئے، بس 11ویں 15 کی رات ہی سارا کچھ اللہ سے لکھوا کے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبادت کرو، کون منع کرتا ہے؟ طواف کرو، عبادت کرو، لیکن کوئی بات ہو، کوئی طریقہ ہو عبادت کا کہ فرض چھوڑ دو اور نفل پہ زور لگا دو۔ یعنی یوں سمجھو کہ اگر آج ایک آدمی اللہ نہ کرے، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں کہ وضو نہ ہو اور ساری رات نماز پڑھتا رہے، نماز ہو جائے گی؟ کوئی عقل کرو کہ فرائض اللہ جو ہیں سب سے پہلے اللہ کے فرض، اور یہ جو مسئلے ہیں آمین زور سے، ایسے کوئی لڑائی کے مسئلے نہیں ہیں۔ کسی نے زور سے کہہ دیا اللہ جانتے ہیں، آہستہ کہہ دیا اللہ سنتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو اعلیٰ اولا افضل غیر افضل مستحب درجے کے معاملات ہیں، یہ لڑائی کے مسئلے ہی نہیں۔ کوئی 1400 سال میں ایک آدمی نہیں پیدا ہوا جو کہے جو زور سے آمین نہ کہے نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے بندو، خدا کے لیے اختلافات کو چھوڑ دو۔ تمام کفر کی طاقتیں مل کے اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں، اسلام کو بدنام کرنا چاہتی ہیں، اسلام جیسے سلامتی کے مذہب پہ دہشت گردی کا لیبل لگا کے پورے عالم میں رسوا کرنا چاہتی ہیں، اور تم خود لڑ کے ان کو ثبوت پیش کر دو کہ ہاں ہم باقی پاگل ہیں، ہم تو نماز پہ لڑ رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں۔ اب دیکھیں تو آپ اتحیات پڑھتے ہیں، شافی اتحیات پڑھتے ہیں، انہوں نے ابن عباس کی روایت لے لی، آپ نے عبداللہ مسعود کی لے لی، دونوں حدیث میں ثابت، کوئی جھگڑا۔
ہاں نماز میں دو طرف سلام پھیرنا بھی ثابت ہے اور ایک طرف بھی ثابت ہے، کوئی جھگڑا۔ نماز کے بعد امام دائیں ہاتھ پر پھر کے بیٹھے تو جائز ہے، بائیں پھر کے بیٹھے تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کسی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لی، الحمدللہ، ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے میری حیا آتی ہے رحمت کو کہ بندے کے ہاتھ خالی کیسے لوٹاؤ۔ اسی طرح اگر کوئی مل کے دعا کرتا ہے تو حدیث ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ جماعت میں ہوتا ہے، اور جب جماعت دعا مانگتی ہے ان میں کوئی اللہ والا ہوتا ہے، اس کی برکت سے ہماری دعا بھی منظور ہو جاتی۔ اور کبھی ہاتھ نہ بھی اٹھاؤ، کبھی صرف زبان سے دعا مانگ لو، ہاتھ کھڑے نہ کرو، کبھی ہاتھوں کو چہرے پہ پھیر لو، کبھی بالکل نہ پھیرو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی جھگڑے والے مسائل ہیں ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرما دے۔ یہ تو اللہ نے اپنے بندوں پہ رحمت فرمائی کہ دین محمد مصطفیٰ میں اتنی وسعت کر دی کہ ایک آدمی نماز پڑھ کے چلا گیا، دعا نہیں مانگی، کوئی بات۔ ایک آدمی نے فرض پڑھ لی، دعا نہیں مانگ لے گا، نفل کے بعد دعا مانگ لی، سنت کے بعد دعا مانگ لی، کوئی بات۔ ایک آدمی اتنی جلدی میں تھا ہاتھ اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا، ویسے دعا مانگتا کہ اللہ من السلام ان کے سلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام، ٹھیک ہے، کوئی بات۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگو۔ یہ سارے جھگڑے ہیں اور امت کے اندر فتنہ ڈالنے کے لیے 12ویں صدی سے پہلے آپ دیکھ لیں کسی مسئلے پہ جھگڑا نہیں ہے۔ 12ویں صدی کے بعد یہ سارے جھگڑے پیدا ہوئے۔ وجہ کیا تھی کہ جب انگریز آیا تو اس نے باقاعدہ دشمن دانا ہے، اس نے محنت کی، اس نے کہا یہ مذہبی لوگ ہیں، ان میں جب تک مذہبی جھگڑے نہیں کراؤ گے ان پہ اقتدار حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، ان کو مذہب کے نام پہ لڑا دو، یہ لڑتے رہیں گے اور تم مزے سے بیٹھے رہو گے۔ اگر روزے میں کان میں دوائی ڈالی جائے، اگر وہ حلق میں پہنچنے والی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور حلق میں نہ پہنچے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر 4 رکعت نماز عشاء ہے، میں آخری رکعت میں شامل ہوا، 3 رکعتیں میری چلی گئیں، تو آپ 1 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں، پھر کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھیں۔ یوں سمجھیں کہ جو رکعتیں چھوٹی ہیں آپ نے وہی پوری کرنی ہے، جو ان میں پڑھنا تھا وہ ان میں پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میرے محرم جو ہیں وہ میرے ساتھ عمرہ نہیں کر سکتے۔ ایک تو ہے کہ اپنے ملک سے بغیر محرم کے سفر ناجائز ہے، ایک ہے کہ مکے میں آ گئے صرف مسجد عائشہ تک جانا ہے، وہ بھی بغیر محرم کے نہ جائے۔ اگر خالو ہے تو اس کے ساتھ جا سکتی ہے۔ کہتے جی کہ حرم شریف کی اس مسجد الحرام کے علاوہ مکہ مکرمہ کے شہر میں جو مسجدیں ہیں انشاءاللہ پوری حد حرم کے اندر، اور حرم ہے عرفات تک، ادھر ہے مسجد عائشہ تک، ادھر ہے جدے کے راستے میں شمیسی تک، یہ سارا حرم کا جو ایریا ہے اس میں جہاں بھی انشاءاللہ عبادت کریں گے اللہ 1 لاکھ دیں گے، صرف اس میں، کیونکہ لفظ ہے مسجد الحرام، اور مسجد الحرام کا اطلاق جو ہے وہ پورے حد حرم پہ ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ حج قران یا حج تمتع وہ لوگ کریں گے جن کا اہل و عیال مسجد الحرام میں نہ ہو۔ اب اہل عیال یہاں تو ہوتا نہیں، مکے میں ہوتا ہے، شہر میں ہوتا ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ پوری حد حرم جو ہے وہ مسجد الحرام ہے انشاءاللہ، اور اس میں جو بھی عمل کریں گے اللہ اپنی رحمت سے 1 لاکھ دیں گے۔ اور بعض علماء نے تو ماشاءاللہ ایک اور بھی تحقیق فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے پورے حرم میں اکیلے تو 1 لاکھ ملے گا، اگر ہم محلے کی مسجد میں چلے جائیں گے تو 25 درجے ثواب بڑھ جائے گا، یعنی 25 لاکھ ملے گا۔
اور اگر ہم جامع مسجد میں چلے جائیں گے تو 27 لاکھ بڑھ جائے گا، 27 درجے بڑھ جائے گا، تو ثواب 1 لاکھ کے بجائے 27 لاکھ ہو جائے گا۔ اچھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری مسجد میں 1000 کا ثواب، 1000 صلاۃ الا المسجد الحرام، مگر مسجد الحرام وہاں 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری مسجد میں 1 اور مسجد الحرام میں 1 لاکھ، بلکہ فرمایا میری مسجد میں 1000 اور مسجد الحرام میں 1,00,000، تو 1,00,000 ضرب 1000 وہ ملتا ہے ثواب۔ 1 لاکھ کو اگر 1000 سے ضرب دیں تو کتنا بن جائے گا؟ حساب کرتے رہیں۔ کہتے جی کہ بی بی عائشہ حضور کی وفات کے بعد پردے میں رہیں۔ پردے میں رہنے کا مطلب ہے کہ پردے سے رہتی تھیں، یہ مانا تھوڑا ہے کہ گھر سے نہیں نکلی، حج پہ آتی تھیں، عمرے کرتی تھیں۔ اسی طرح آپ مکے میں تھیں، واپسی پہ ہی جنگ جبل کا واقعہ پیش آیا۔ تو پردے میں رہنے کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ 4 دیواری کے اندر رہیں، یعنی 4 دیواری بھی ایک پردہ ہے، ورنہ بی بی عائشہ عمرے کرتی رہیں، حج کرتی رہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کبوتر پالتے ہیں اور کھاتے ہیں، کوئی حرج نہیں کھائیں، بکریاں پال کے بھی تو کھاتے ہو نا، مرغیاں پال کے بھی کھاتے ہو، گائے پال کے بھی کھاتے ہو، تو کبوتروں کا کیا حرج ہے، وہ بھی کھا سکتے ہو۔ البتہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا کھیلنے کے لیے اور لڑانے کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، وہ منع ہے شریعت کہ بالکل اس لعب و لعب میں نہ پڑے۔ باقی اگر کوئی آدمی کھانے کے لیے مرغیاں پالتا ہے، پرندے پالتا ہے، پٹیل کو کوئی بات نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے تیرے کھانے کے لیے بنائی ہیں اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب فیصلہ دل میں خود کر لو کہ کھا تو تم سب کچھ رہے ہو، عبادت کتنی کر رہے ہو۔ کہتے جی کہ اگر ہم لوگ سفر میں ہیں تو نماز فرض جو ہے وہ تو قصر ہوگی، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہے۔ سنتیں اور نفل جو ہیں ان میں بھی قصر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سنتیں نفلیں تو ساری معاف ہیں، قصر کا کیا مطلب؟ سنتیں اور نفلیں تو ہیں ہی معاف، لیکن اگر کوئی پڑھے گا تو پھر پوری پڑھے گا، کیونکہ تم خود پڑھ رہے ہو، اللہ نے تو معاف کر دی ہے۔ اس لیے اگر سنت اور نفل جو ہے شرعاً معاف ہے، لیکن اب اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ میری اپنی گاڑی ہے، ایئر کنڈیشن ہے، سفر کی کوئی مشقت نہیں ہے اور میرے پاس ٹائم بھی ہے، فارغ بیٹھا ہوں، اچھا یار سنت نفل پڑھ لوں، پھر پتہ جانے خدا جانے کون مکے مدینے آئے گا، تو پھر سنتیں نفلیں پوری پڑھے گا، اس میں قصر نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں جی کہ طواف کرتے ہوئے اگر ہم اپنے جوتے ساتھ اٹھا کے رکھیں کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں، آپ جوتے ہاتھ میں پکڑ لیں یا ان کو کسی تھیلی میں ڈال لیں اور طواف کرتے رہیں، کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر روزے کے ساتھ کسی آدمی نے اپنی بیوی سے مباشرت کر لی تو مرد کا روزہ ٹوٹے گا، دونوں کا ٹوٹے گا حضرت۔ مباشرت اکیلے تو ہو نہیں سکتی، تو لہذا دونوں کا ٹوٹے گا اور دونوں پہ کفارہ آئے گا، لیکن اگر تم نے جبر کیا ہے تو دونوں کا کفارہ تم بھرو، اگر اس کی بھی خواہش تھی پھر وہ بھی بھرے۔ اگر ہم اپنے ہوٹل میں جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں غسل کر لیں، احرام کی چادریں پہن لیں اور مسجد عائشہ سے جا کے 2 رکعت پڑھ کے احرام کی عمرے کی نیت کر کے آ کے عمرہ کریں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ اسی جگہ آدمی جا کے کپڑے بدلے، وہی غسل کرے، وہی تیاری کرے، کیونکہ اب تو اللہ کا شکر ہے، اللہ اس حکومت سعودیہ کو جزائے خیر تھے کہ ہر میقات میں اعلیٰ شان مسجدیں بنا دی ہیں اور اعلیٰ شان حمامات اور وضو کے مقام اور غسل کے مقام اور اتنا اہتمام کیا ہے کہ آدمی دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ لہذا افضل بات یہی ہے
کہ آپ سارا کام وہی جا کے کریں. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پھر میں کپڑے کہاں رکھوں گا اور کپڑے اٹھاتا پھروں گا تو لہذا میں یہاں سے تیار ہو کے چلا جاتا ہوں، تو بہرحال حنفی مسلک میں ہو جائے گا. لیکن جتنے دن مکے میں رہو کوشش کرو کہ عمرے سے زیادہ طواف کرو. جتنی دیر تم عمرے میں لگاؤ گے اگر اتنی دیر طواف کرتے رہو تو اس کا زیادہ ثواب ہے. کیونکہ عمرے میں تو اختلاف ہے. بعض ائمہ کہتے ہیں عمرہ جائز ہی نہیں. وہ کہتے ہیں عمرہ وہ ہوتا ہے جب باہر سے آدمی مکے میں آئے، نہ کہ مکے سے خود نکل کے باہر جائے. اس لیے بعض ائمہ اس عمرے کو جائز بھی نہیں سمجھتے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باہر سے آنے والا بھی، لیکن جو مکے میں ہے جب وہ باہر جا رہا ہے تو وہ بھی تو باہر سے پھر آ رہا ہے نا. اس لیے بہرحال لیکن طواف میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آدمی کو اتنا شدید نزلہ ہے کہ پانی ناک سے بہہ رہا ہے اور وہ نماز میں رومال رکھ لے کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، مجبور ہے. کہتے ہیں جی کہ قرآن میں جو آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ جوتی پہاڑ پہ لگی تھی، وہ کہاں ہے میں نے تو نہیں دیکھا، نہ میں وہ کہیں گیا ہوں. یہ تاریخی باتیں ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ شملہ جو ہے ہندوستان میں یہ جوتی پہاڑ ہے، اور اصل روایات یہی ہیں کہ وہ عراق کی طرف میں پہاڑ ہے، اس کا نام جوتی ہے. اللہ عالم، اللہ جانتے ہیں. اب پہاڑوں کی یہ تو آپ ایسا کریں طبقات الارض کے نام پہ جو کتابیں ملتی ہیں اس میں تحقیق کر لیں، کیونکہ اللہ کے قرآن کا یہ موضوع ہی نہیں کہ وہ ہمیں بتائے کہ فلاں پہاڑ کہاں ہے اور فلاں پہاڑ کہاں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جہاں آگ میں ڈالا گیا تھا وہ کہاں ہے، پھر وہی بات آ گئی نا. ان چیزوں کو جب قرآن نے نہیں بتایا تو میں کہاں سے ڈھونڈ کے لے آؤں؟ مجھے بتایا. اللہ تو بتاتا نہیں اور کس سے پوچھیں؟ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کسی صحیح حدیث میں کہ وہ جگہ کہاں ہے. اور اگر ہمیں پتہ لگ جائے تو کیا کرو گے؟ ابھی وہاں جا کے آگ جلاؤ گے یا بجھاؤ گے؟ ایسے بطن اصل میں یہ سوالات آئے ہوں گے نا اخبارات میں، انعام ملتا ہے، مجھے پتا ہوتا ہے، اس لیے جواب گول کر دیتا ہوں. جواب میں دوں اور انعام تم لے جاؤ. ہم پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو. اتنا تجربہ تو ہو گیا نا آخر، اتنا عرصہ جو ہو گیا ہے تمہاری باتیں سنتے سنتے. تو اب تو خط کا جو ہے نا جی مضمون بھاپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر. لفافہ دیکھ کے اندر لکھا پتہ لگ جاتا ہے کیا لکھا ہوگا. تو اس لیے بہرحال بطن نخلا جو ہے ما بین مکہ والطائف. اگر حنفی مسلک میں فجر کی نماز کے بعد تلاوت کر رہے ہیں اور سجدہ تلاوت آ جائے تو افضل یہ ہے کہ وہ بعد میں کر لے، لیکن اس وقت بھی کر لے تو جائز ہے. وضو میں گردن کا مسح کرنا جو ہے احناف کے نزدیک، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے. جنازے کی پہلی تکبیر میں حنفی مسلک میں پہلے تسبیح یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، دوسری میں درود اور پھر دعا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ، وہ ثنا نہیں پڑھیں گے، وہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف اور اس کے بعد دعا. تو بہرحال یہ دونوں روایات ان کے نزدیک کیونکہ جنازہ بھی نماز ہے اور نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، وہ اسی حدیث مبارک پہ عمل کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہی بات ہے کہ یہ جنازہ جو ہے یہ نماز ہے ہی نہیں، یہ تو دعا ہے. انہوں نے فرمایا اس کو تو ویسے نماز کہا جاتا ہے، ورنہ کوئی نماز جو ہے وہ رکوع اور سجود کے بغیر ہوتی ہی نہیں. تو اس لیے ان کے نزدیک پہلے ثنا ہے. اور موطا امام محمد میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ پہلے ثنا، اس کے بعد درود شریف اور اس کے بعد پھر دعا.
اگر طواف کے میں نے 3 چکر کیے تھے کہ اذان ہو گئی تو آپ نماز پڑھ لیں اور نماز کے بعد جہاں چکر چھوڑے تھے وہیں سے شروع کر لیں۔ اچھا، بعض فقہا نے ایک تحقیق لکھی ہے کتابوں میں کہ مثلا اگر ایک آدمی نے 1 چکر کیا تھا اور اذان ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی، تو اب وہ اول سے شروع کرے، لیکن اگر اس نے 3 چکر مکمل کر کے چوتھا بھی کر لیا تھا تو اب جہاں چھوڑا ہے وہاں سے شروع کرو۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ اب اکثر چکر ہو گئے ہیں تو اس لیے اب تو باقی پورے کر لیں، لیکن اگر ہوا یہ ایک دفعہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ عقل درجہ ہے لہٰذا ابتدا سے دوبارہ شروع کر لیں۔ تو بعض علماء اتنا تحقیق فرماتے ہیں اور احتیاط بھی اسی میں ہے۔ کہتے ہیں کہ آغا خانی لوگ جو ہیں وہ اسماعیلی شیعہ ہیں اور ان کی کتابیں جو ہیں میرے پاس تو ہیں نہیں، لیکن بہرحال وہ اسلام سے دور ہیں کیونکہ انہوں نے فرائض اللہ کا انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں 5 نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، صرف 3 پڑھنی کافی ہے۔ اور اسی طرح وہ اپنے جو ان کا امام ہوتا ہے وہ اس کے احکام کو یہ سمجھتے ہیں جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، یعنی حتیٰ کہ اس کو دین میں تحریف و تغییر و تبدل کا بھی حق ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ 6 امام مانتے ہیں اور دوسرے 12 امام مانتے ہیں، ورنہ برادری ایک ہے تقریباً۔ کہتے ہیں کہ فخلصوا لہ الدعاء کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ جو دعا کر رہے ہو جنازے میں خالص کرو دل سے، یہ نہ ہو کہ گالیاں دینے اور زبان سے کہ اللہ مغفر لہ یہ نہ ہوگی۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بعد میں دعا کرو۔ یہ آپ نے میرے خیال میں بنگالی زبان میں لکھا ہے یا پتہ نہیں کس زبان میں پڑھا نہیں جاتا۔ اگر ایک آدمی رات کو 3 بجے یہاں سے نکلے گا، افضل یہ ہے کہ وہ طواف الوداع کرنے کے بعد نکلے فوراً، لیکن اگر کوئی عشاء کے بعد طواف کر لے اور پھر چلا جائے وہ بھی جائز ہے۔ نو مسلم ہے، روسی ہے، یوکرائن سے، جب وہ اپنی زبان میں قرآن پڑھتی ہے تو اس کے